بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پہلو۔ آج ہم سنیں گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں ہی کیوں پیدا ہوئے اور عرب کی سیاسی پوزیشن ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کیا تھی، عرب کے اخلاق کی حالات کیا تھے۔ ان تین موضوعات پہ آج ہم انشاءاللہ کریم سنیں گے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں کیوں پیدا ہوئے۔ اگر ہم عرب کو قرۂ ارض یعنی قرۂ زمین کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے محتویٰ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ تین بڑے اعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے، جسے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ مفید اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی تین بڑے بڑے سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بڑے اعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا عام سپرد فرمایا۔ حضور کی ولادت اور عرب کی پوزیشن کیا تھی یہ بھی سنیں گے۔ حضور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصے پر سلطنت حبشہ کا، مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر سایہ تھا۔ اندرون ملک بازوں میں خود ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی اور در حقیقت ان سلطنت کے باہمی رقابتوں ہی کے طفیل میں ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہرہ تھا۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدترین تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا تھا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کے موتیوں کی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ تربو کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھنونا عمل تھا جو ان کے سرشت یعنی یہ کرتے نہ تھے۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں تشریف لائے اور ان کو
ہر طرح کی ناپاکی کو جو میرے آقا پر ایمان لاتا جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپاکی سے دور کرتے جاتے، اس کے ایمان کی دولت کی وجہ سے اس کو ہر طرح کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا جاتا۔ بظاہر تو دنیا کے اندر تو ان کے اوپر مفلسی ہی تھی کہ دنیا کے اندر ان کو نعمتیں نہیں ملی تھی، لیکن یہ نعمتوں سے مراد آخرت کی نعمتیں ہیں کہ جو بھی ایمان لاتا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخرت کی نعمتوں کے بارے میں خوشخبری دیتے جاتے کہ جنت میں یہ ہوگا، جنت میں فلاں نہریں ہوں گی، جنت میں اتنی حوریں ہوں گی، اتنے محلات ہوں گے، جنت میں سے مومن ہی داخل ہوں گے۔ ایسی خوشخبری دے کر نبی پاک ان کو جنت کی نعمتوں سے مشرف فرماتے جاتے جو بھی ایمان لاتا جاتا، لیکن اس سے پہلے وہ طرح طرح کے گناہ کیا کرتے تھے، طرح طرح کے برے اعمال کیا کرتے تھے، طرح طرح کی معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب ہمارے پیراقا ان میں تشریف لائے، ان کو پاک کیا، خانہ کعبہ کو پاک کیا، بتوں سے پاک کیا، اور آہستہ آہستہ اسلام اتنا بلند ہو گیا کہ مکہ مکرمہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسلام کی دعوت دیتے تھے تو ان پر اوجری رکھ دی جاتی تھی، کبھی اسلام کی دعوت دیتے تھے تو ان پر طرح طرح کے مظالم اٹھائے جاتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ اسلام نے اتنی پاور ان کو دکھائی کہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار نبی پاک کے قدموں میں گر گئے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا فلاں فلاں گھر میں چلے جاؤ، تمہارے لیے امان ہے۔ تمام کے بڑے سردار فلاں فلاں گھر میں چلے گئے، خانہ کعبہ میں چلے گئے، ابو سفیان کے گھر میں چلے گئے، اور طرح طرح کے جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پورا ایک واقعہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص فلاں گھر میں چلے جاؤ، جو شخص جاتا جائے گا اس کے لیے امان لکھی جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائی، یہ اسلام کی ایک قوت ہے، طاقت ہے کہ اسلام ہمیشہ مفلس نہیں رہتا۔ آج بھی ہمارا دور ایسا ہے کہ دیکھا جائے اسلام ظاہر طور پر نیچے آ رہا ہے، لیکن نہیں، اسلام ہمیشہ مفلس نہیں رہتا۔ ایک وقت آئے گا اسلام کا ڈنکا انشاءاللہ اور کریم پوری دنیا میں بجے گا، اور دنیا اس کو ایکسپٹ کرے گی کہ اسلام واقعی میں ایک دین ہے۔ انشاءاللہ اور کریم حضور کی سیرت میں یہی سکھاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیراقا کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔